سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وصل عليه. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح وبك نستعين. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح وبك نستعين. ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح وبك نستعين. رب زدني علما وعملا رب زدني علما وعملا وألحقني بالصالحين. رب زدني علما وعملا وألحقني بالصالحين. رب زدني علما وعملا وألحقنا بالصالحين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شب قدر کی نشانیاں اور اعمال. پیارے کریم آقا علیہ السلام کی احادیث طیبات کے اندر شب قدر کی نشانیاں اور شب قدر کے سبحان اللہ شب قدر کس طرح پتہ چلے کہ آج کی رات شب قدر ہے، کچھ اس کے متعلق کچھ نشانیاں احادیث مبارکہ کے اندر موجود ہیں. یقیناً 21ویں شب گزر چکی ہے اور آج 23ویں شب ہے. الحمدللہ ہر ایک ایمان والے کی یہ خواہش ہے کہ اسے شب قدر نصیب ہو جائے، اور خوش نصیب ہے وہ شخص جسے سبحان اللہ رمضان المبارک کا نچوڑ یہ 5 راتیں نصیب ہو جائیں اور 5 راتوں میں سبحان اللہ شب قدر نصیب ہو جائے. ماشاءاللہ معتکفین اس لحاظ سے بہت زیادہ خوش نصیب ہیں کہ اللہ کریم انہیں شب قدر نصیب فرما دیتے ہیں. اب شب قدر کی نشانیاں اور اعمال کون سے ہیں؟ حدیث مبارکہ میں اس کی کچھ نشانیاں موجود ہیں. نمبر 1، سب سے صحیح پہچان شب قدر کی یہ ہے کہ اس رات کی صبح کو جب سورج نکلتا ہے تو 14ویں رات کے چاند کی طرح بغیر کرنوں کے عام دنوں سے کسی قدر کم روشن ہوتا ہے. یعنی کہ جب سورج نکلتا ہے، عموماً جب سورج نکلتا ہے تو اس کی شعاعیں بہت تیز ہوتی ہیں. فرمایا سبحان اللہ اس کی صحیح پہچان یہ ہے کہ جب سورج صبح نکلتا ہے تو 14ویں رات کے چاند کی طرح، یعنی 14ویں رات کا چاند جب پوری آپ نے دیکھا کہ پورا چاند ہوتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اس کی روشنی زیادہ آنکھوں کو چبھتی نہیں ہے. تو فرمایا اس دن کا جو سورج ہوگا وہ زیادہ کرنوں والا، زیادہ شعاعوں والا نہیں ہوگا، بلکہ عام دنوں سے قدرے کم روشن ہوگا. یہ بخاری شریف کی حدیث مبارکہ اس کے ضمن میں لکھا ہے، اور یہ پہچان بہت سے لوگوں نے آزمائی ہے اور ہمیشہ پائی جاتی ہے. نمبر 2، وہ رات کھلی ہوئی ہوتی ہے اور روشن ہوتی ہے. یہ مسند احمد کے اندر موجود ہے. نمبر 3، اس رات میں نہ زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے اور نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے. ابن کثیر کے اندر یہ موجود ہے. اس رات نہ تو وہ رات زیادہ ٹھنڈی ہوتی ہے اور نہ ہی زیادہ وہ جو ہے گرم ہوتی ہے. تو یہ بھی سبحان اللہ یہ بھی حدیث مبارکہ کی ماشاءاللہ اس کے ضمن میں حدیث مبارکہ کے ضمن میں لکھا ہے. نمبر 4، اس رات میں آسمان سے تارے ٹوٹ ٹوٹ کر ادھر ادھر نہیں جاتے. شہاب ثاقب جسے کہتے ہیں، سورہ اس میں موجود ہے نا، سورہ بروج، السماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود قتل اصحاب الخدود النار ذات الوقود اذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود
اس میں وقت سورہ طارق کے اندر والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق النجم الثاقب، النجم الثاقب، یہ جو ثاقب یعنی کہ اب یہ جو ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر جو ہے نا ادھر ادھر جاتے ہیں نا، آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو جہاں اندھیرا زیادہ ہوتا ہے جن کنٹریوں کے اندر یا گاؤں کے اندر یا ولیجز کے اندر، وہاں جائیں دیہات کے اندر جہاں شہر کی اتنی زیادہ روشنی نہیں ہوتی، لائٹنگ نہیں ہوتی، تو وہاں پر شہاب ثاقب واضح طور پر نظر آتے ہیں کہ ستارے ٹوٹ ٹوٹ کر ادھر جاتے ہیں ادھر جاتے ہیں۔ تو فرمایا سبحان اللہ، اس رات میں یعنی کہ شب قدر کی رات کی ایک نشانی یہ ہے کہ اس رات میں آسمان سے تارے ٹوٹ ٹوٹ کر ادھر ادھر نہیں جاتے۔ ابن کثیر کے اندر موجود ہے۔ امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے لکھا ہے کہ بعض بزرگوں سے نقل کیا ہے کہ اس رات میں ہر چیز زمین کی طرف جھک کر سجدہ کرتی ہے۔ شب قدر کی نشانیاں بیان ہو رہی ہیں۔ فرمایا کہ اس رات میں ہر چیز زمین پر جھک کر سجدہ کرتی ہے اور پھر اپنی اصلی حالت پر آ جاتی ہے۔ یہاں تک کہ میں نے بھی اپنے بزرگان دین سے اور میں نے ان کے معمولات میں بھی پڑھا ہے کہ سبحان اللہ انہوں نے اس کا ذکر فرمایا تھا، اور پھر اپنی اصلی حالت پر آ جاتی ہے۔ لیکن یاد رہے کہ یہ چیز ہر ایک کو نظر نہیں آتی، اور شاید بہت سو کو سبحان اللہ یہ بات سمجھ میں بھی نہ آئے کہ یار ہر ایک چیز سجدے میں کیسے چلے جاتی ہے۔ ہاں، جو سجدے والے لوگ ہوتے ہیں نا، جو ہمیشہ سجدوں میں رہتے ہیں، سبحان اللہ، جن کا دل بھی ہر وقت سجدے میں رہتا ہے، اللہ کی اطاعت، سجدے سے مراد تابعداری، فرمانبرداری، ہمیشہ اللہ کی فرمانبرداری میں، اللہ کی یاد میں وہ لوگ رہتے ہیں، تو سبحان اللہ اللہ کریم انہیں یہ کچھ دکھا دیتے ہیں۔ انہیں یہ کیا ہے، اللہ کریم انہیں بہت کچھ دکھا دیتے ہیں۔ تو اس لیے پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ کے ضمن میں یہ سب موجود ہے نشانیاں۔ اور نمبر 6، بعض علماء کا تجربہ ہے کہ اس رات میں سمندروں اور کنوؤں کا پانی بھی، جو کھارا پانی بھی جس کنویں کا ہوتا ہے، نمکین پانی بھی، وہ بھی میٹھا ہو جاتا ہے۔ اور کچھ تعجب کی بات نہیں، اس رات میں رحمت الہی کی موسلا دھار بارشوں کا اثر اس قسم کی چیزوں میں بھی ظاہر ہو جاتا ہے۔ لیکن یہ بھی ضروری نہیں کہ ہمیشہ ہر جگہ ہی ہو کر رہے، تو یہ بھی ہر ایک کو اس چیز کا علم نہیں ہوتا۔ یہ بھی خوش نصیب لوگ ہوتے ہیں جن کو سبحان اللہ اللہ تبارک و تعالی یہ منظر بھی دکھاتے ہیں۔ تو اس لیے پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث مبارکہ کے ضمن میں سبحان اللہ آج آپ کو شب قدر کی نشانیاں بتلائی جا رہی ہیں۔ ماشاءاللہ مزے لیں، اور اللہ کریم کی ان نشانیوں کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سبحان اللہ ہمیں شب قدر کی نشانیاں بتلائی ہیں تو اس سے فائدہ اٹھائیں اور ماشاءاللہ دیکھیں۔ فرمایا کہ اس رات میں رحمت الہی کی موسلا دھار بارش، یعنی کہ ہلکی سی پھوار ہوتی ہے، بارش ہوتی ہے، اور فرمایا کہ سبحان اللہ بعض لوگوں کو کوئی خاص قسم کی روشنی وغیرہ بھی نظر آتی ہے، عام دنوں سے ہٹ کر ایک خاص قسم کی اللہ کی نورانیت، اللہ کی طرف سے انوار و تجلیات کا نزول زمین کی طرف بعض لوگوں کو یہ بھی نظر آتا ہے، لیکن وہ اپنے اپنے حالات پر ہیں۔ ایمان والا دیکھیں نا، ہر ایک چیز کا ایک اسٹیج ہے۔ ایک مثال کے طور پر دنیا کا بزنس مین ہے، ایک چھوٹا بزنس مین ہے، ایک درمیانہ بزنس مین ہے، ایک ٹاپ کلاس کا بزنس مین ہے۔ جو ٹاپ کلاس کا ہے نا، اس کو سارے گر معلوم ہے، سارے معاملات ہیں، اس کو بہت سی چیزیں نظر آ جاتی ہیں جو عام چھوٹے بزنس مین کو نظر نہیں آتی مارکیٹ کے اندر۔ اب اسی طریقے سے بلا تمثیل و تشبیہ، یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں ان کے درجات ہوتے ہیں، ایک چھوٹے درجے کے عام عوام الناس، ایک ان سے اونچے درجے کے، پھر ان سے اونچے درجے کے، پھر اس طرح جو جتنا اللہ سے تعلق میں اللہ جتنا مضبوط ہوگا، ظاہری بات ہے جو جتنا قرآن کی تلاوت کرے گا، جتنے قرآن کو سمجھے گا، جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی والے کاموں سے بچے گا، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو فالو کرے گا، تو سبحان اللہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درجات کو ایسے ہی بلند کرتے چلے جاتے ہیں، اور پھر سبحان اللہ اس پر وہ تمام چیزیں ظاہر کر دیتے ہیں جو بظاہر ہمیں یہ سمجھنا مشکل ہو جاتی ہیں۔ تو اس لیے اب پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ تمام نشانیاں ایک بار پھر میں شب قدر کی بیان کر دیتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث طیبات کے اندر شب قدر کی کچھ نشانیاں بتلائی گئی ہیں۔ نمبر 1، سب سے صحیح پہچان شب قدر کی یہ ہے کہ اس رات کی صبح کو جب سورج نکلتا ہے
تو 14ویں رات کی طرح بغیر کرنوں کے عام دنوں سے کسی قدر کم روشن ہوتا ہے۔ یہ پہچان بہت سے لوگوں نے آزمائی ہے، ہمیشہ پائی جاتی ہے۔ نمبر 2، وہ رات کھلی ہوئی روشن ہوتی ہے، مسند احمد۔ نمبر 3، اس رات میں نہ زیادہ ٹھنڈ ہوتی ہے اور نہ زیادہ گرمی ہوتی ہے، ابن کثیر۔ نمبر 4، اس رات میں آسمان سے تارے ٹوٹ ٹوٹ کر ادھر ادھر نہیں جاتے، ابن کثیر کا حوالہ ہے۔ امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ بعض بزرگوں سے نقل کیا ہے کہ اس رات میں ہر چیز زمین کی طرف جھک کر سجدہ کرتی ہے اور پھر اپنی اصلی حالت پر آ جاتی ہے، لیکن یاد رہے یہ چیز ہر ایک کو نظر نہیں آتی۔ میں نے اس پر تھوڑی تفصیل کی تھی اور شاید بہت سو کو تو یہ بات سمجھ میں بھی نہ آئے۔ بعض علماء کا تجربہ ہے کہ اس رات میں سمندروں اور کنوؤں کا پانی بھی کھارے سے میٹھا ہو جاتا ہے، یعنی کھارے پانی سے وہ پانی بھی یعنی کہ نمکین سے میٹھا ہو جاتا ہے، اور اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت الہی کی موسلا دار بارشوں کا اثر اس قسم کی چیزوں پر میں بھی ظاہر ہو جاتا ہے، یعنی آسمان سے تو خطرہ ایک قطرہ بھی جاتا ہے نا۔ کہتے ہیں کہ وہ سبحان اللہ اس دن وہ لوگ جن کی اندر دل کے اندر ہمیشہ بغض رہتا ہے، حسد رہتا ہے، دل کے اندر کینہ رہتا ہے، دل کے اندر کسی بھی قسم کے رذائل خبیثہ ہیں، یعنی دنیا کے اندر جتنی گندگی ہے، جو دوسروں کے بارے میں نگیٹو سوچنا، یہ ساری چیزیں، فرمایا کہ اس رات اللہ کریم لوگوں کے دلوں کو بھی صاف کر دیتے ہیں، سبحان اللہ۔ فرمایا کہ اس کا اثر ظاہر ہوتا ہے، ضروری نہیں یہ ہمیشہ اور ہر ایک کو نصیب ہو جائے، یہ خوش نصیب لوگوں کو نصیب ہوتا ہے جس کی جتنی تڑپ ہوتی ہے۔ دیکھیں اب شب قدر کے متعلق ہر ایک کو نہیں طلب ہے، بہت سے لوگ ہیں شب قدر کو ایسے وہ کہتے ہیں ٹھیک ہے نصیب ہوگی تو ہوگی، نہیں ہوگی تو نہیں، کوئی بات نہیں، لیکن بہت سے لوگ جستجو میں ٹروں میں لگے رہتے ہیں کہ یار ہمیں شب قدر ملنی چاہیے، ہم شب قدر کی کیا نشانیاں ہیں، شب قدر کی کیا علامات ہیں، ہمیں وہ پتہ چل جائے۔ تو شب قدر کی یہ علامات ہیں، سبحان اللہ۔ تو اس لیے پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سبحان اللہ کہ یہ تمام نشانیاں جو احادیث میں موجود ہیں، اب ضرور نہیں یہ ہر ایک کو اور ہر جگہ میں ہر ایک کو نصیب ہو جائے۔ بعض لوگوں کو کوئی خاص قسم کی روشنی وغیرہ بھی نظر آتی ہے۔ خاص قسم کی روشنی سے کیا مراد ہے؟ اللہ کی طرف سے آسمان سے انوار و تجلیات کا ایک خاص قسم کا نزول ہوتا ہے، اور میں نے بتلایا یہ درجات ہیں نیک لوگوں کے، جو جتنے نیک ہوتے ہیں اللہ کریم ان کو اتنی انوار و تجلیات کا ظہور ان کی آنکھوں کے سامنے کر دیتے ہیں۔ اب یہ میں نے ذکر کیا کہ بعض لوگوں کو خاص قسم کی روشنی نظر آتی ہے، لیکن وہ اپنے اپنے حالات پر ہے، اپنے اپنے درجات پر ہے، یہ کوئی خاص نشانی نہیں ہے۔ یہ عام لوگوں کو اس کے چکر میں نہیں پڑنا چاہیے کہ عام لوگ بولیں کہ ہمیں روشنی، یہ اگر آپ اچھے اعمال کریں، نیکی میں جستجو کریں، شب قدر کے بارے میں جستجو کریں، تو انشاءاللہ اللہ کریم سے کوئی بعید نہیں ہے، اللہ کریم نہ دکھائے آپ کو یہ منظر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر مجھے شب قدر کا پتہ چل جائے تو میں اس رات کیا دعا مانگوں؟ تو حضور نے فرمایا یہ دعا کہو، اور یہ دعا جو ہے ترمذی شریف کے اندر اور مشکات شریف کے اندر موجود ہے۔ وہ دعا کیا ہے؟ اے اللہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے اور معاف کرنے کو پسند کرتا ہے، اور پس معاف فرما دے مجھے بھی اور سبحان اللہ یہ اور ہم سب کو بھی معاف فرما دے، یہ دونوں ملتے ہیں۔ تو ابھی اس کو عربی میں کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اور اگر سب مل کر پڑھ رہے ہیں انشاءاللہ ابھی ہماری یوٹیوب پر بھی یہ دعا موجود ہے، وہاں سے بھی آپ لے سکتے ہیں اس کو سیکھنے کے لیے، اس کی ادائیگی کو درست کرنے کے لیے، کیونکہ یہ وہ کلمات ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان اطہر سے ادا کی ہے۔ دوبارہ پڑھ لیتے ہیں، اللہم اے ہمارے رب، انکا بے شک تو، عفو معاف کرنے والا ہے، تحب پسند کرتا ہے، تحب العفو معاف کرنے کو پسند کرتا ہے،
فاعف عنی پس مجھے معاف فرما دے۔ اور پھر دیکھیں جی کیا ہے، بندہ کسی کے پاس جا رہا ہے، غلطی ہوئی ہے، آپ اتنے اچھے ہیں یار، آپ ہمیشہ غلطیوں کو درگزر کرتے ہیں، معاف کرتے ہیں، تو کیا کہے دوسرا کہ یار جا معاف کرتے ہیں۔ یعنی کہ اللہ کریم کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے پیارے کلمات کا انتخاب کیا۔ یہ بھی کہہ سکتے تھے اللہم انکا عفو فاعف عنی، کہ بے شک تو معاف کرنے والا ہے، معاف کر دے، نہیں، لیکن تحب العفو جو ہے نا، اس میں اتنا پیار ہے، اتنا پیار۔ اپنی ماں سے ایک تعلق جوڑتے ہیں نا، امی جی آپ تو ہماری ماں ہے نا، آپ تو معاف کر دیتی ہے نا، آپ بڑے پیارے ہیں، تو یہ ایک تعلق ہے۔ تو کیا ہے اللہم انکا، اس میں اتنا پیار ہے، اتنا پیار ہے، میں آپ کو بتلا نہیں سکتا۔ اللہم انکا، جو مجرم ہوتے ہیں نا، مجرم اگر اس سے کوئی جرم ہو جائے نا، اور جب وہ اپنے جرم کو لے کر کسی ایسے شخص کے پاس جائے جو جرم کی سزا بھی دینا جانتا ہو اور قانون ہو، اور وہ جرم کو معاف کرنے کی اس کے پاس اتھارٹی بھی ہو، تو وہ کیا کرتا ہے یار معاف کر دو۔ تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوری رات اس آیہ مبارکہ میں گزار دی تھی، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ۔ یہ ایک اور ہے سبحان اللہ، سورہ احزاب کی آخری آیت میں ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں پوری رات گزاری کہ میں وہ آیت مبارکہ میرے ذہن میں نہیں آ رہی، یعنی کہ اگر اللہ کریم تو معاف کر دے تو ہمارا رب ہے، ہمیں معاف کر دے، اگر تو عذاب دینا چاہے تو ہم تیرے بندے ہیں، تیری مرضی، اللہ اکبر، تیری منشا تیری رضا، اگر تو معاف کر دے تو یہ ہم تو تیرے ہی بندے ہیں نا۔ معاف، ماں کو بندہ کیا کہتا ہے، امی جی آپ کی تو بچے، آپ ہی اگر ماں ہیں، والد ہیں، والدین کو بندہ کہتا ہے ہم آپ کی تو بچے، اگر آپ معاف کر دیں تو آپ کی مہربانی، ہم آپ ہی کے بندے ہیں، ہم آپ ہی کے اولاد ہیں۔ اور اللہ کریم کی بارگاہ میں سبحان اللہ اتنا پیار ہے، ان آیات کو سمجھنے کے لیے ان آیات کے معانی مطالب کے تہ میں اترنا پڑتا ہے۔ یہ حرمین شریفین کے ائمہ کرام جب قرآن پڑھتے ہیں، یہ جو بھی قاری قرآن جو عالم دین بھی ہو، جب وہ قرآن پڑھتے ہیں تو قرآن پڑھتے پڑھتے جو ہے وہ اس کے معنی کے اندر اس قدر ڈوب جاتے ہیں کہ وہ سبحان اللہ ان کو خبر نہیں ہوتی اور کیفیت بن جاتی ہے، تو وہ کیا ہے، وہ اس معنی کی تہ میں پہنچ رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعا آپ لوگ رمضان کی اس آخری عشرے کی ہر رات میں اور ہر فرض نماز کے فوراً بعد اس کو پڑھا کریں، اللہم انک عفو کریم تحب اچھا کریم کے بھی کلمات ملتے ہیں، اللہم انک عفو کریم، آہا سبحان اللہ، آپ مہربان ہیں، آپ کریم ہیں، اللہم انک عفو کریم تحب اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا۔ عنا میں کیا ہے، نون کے بعد یہ جو ہے جمع کی ضمیر ہے، اس میں کیا ہے اپنے بچوں کی، اپنے گھر والوں کی، ساروں کی نیت کریں یا اللہ تو ہم سب کو معاف کر دے، اور پھر اسی طریقے سے تمام امت محمدی کی طرف سے بھی معافی مانگے، یا اللہ ہم سب کو معاف کر دے۔ اب تو وائرس پھیلا ہوا ہے، اس وائرس میں تو زیادہ۔ اب شب قدر دیکھیں، آج 23ویں شب ہے، تو اس کے حوالے سے چند ایک باتیں اور بھی کروں۔ شب قدر میں تلاوت کا ثواب، حضرت مجاہد سے مروی ہے کہ شب قدر 1000 مہینوں کے نیک اعمال سے درجے میں بہتر ہے، لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ ایک حرف کی تلاوت کا ثواب شب قدر میں 60,000 گنا زیادہ ہے، اور اگر کوئی شب قدر میں مسجد الحرام میں تلاوت کرے، وہاں تو ہر عمل پر 1,00,000 نیکی، تو کم از کم 6 ارب ثواب ملیں گے۔ اور اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ وہ دن بھی لے کر آئے، تو الحمدللہ پچھلے سال جو ہے شب قدر ماشاءاللہ وہاں میں نصیب ہوئی تھی ہمیں تاخرات ہے الحمدللہ۔ اگر کوئی شب قدر میں مسجد الحرام میں پورا قرآن تلاوت کرے تو اس کو 2 نیل 4 قدم 44 خرب، اب یہ بھی ایک حساب ہے، یہ ابھی ہمیں نہیں آتے، تو فرمایا ان کو اتنا ثواب ملے گا۔ اگر کوئی بیت اللہ میں لیلۃ القدر میں بحالت امام پورا قرآن تلاوت کرتا ہے تو اس کو 5، اب یہ جو ہے پورا ایک حساب ہے، تو اس کو کتنا خرب اور 88 اور نہ جانے کتنا، یہ جو ہے بہت بڑا انہوں نے حساب کیا ہے،
جو آج تک میں نے بھی نہیں پڑھا۔ یعنی کیا ہے؟ فرمایا کہ 551 نیل 93 پدم 88 کرب نیکیاں انہیں ملیں گی۔ تو سبحان اللہ، تو قرآن کریم کی تلاوت گویا کہ ہمیں یہ پتہ چلا کہ رمضان المبارک میں قرآن کی تلاوت میں تو اجر، عام دنوں میں بھی ایک حرف پر 10 نیکیاں ہیں، اور رمضان المبارک میں ایک حرف میں 70 نیکیاں، اور پھر سبحان اللہ 70 نیکیاں نہیں بلکہ 10 گنا زیادہ ہے نا، تو آپ دیکھ لیں 700 نیکیاں، اور پھر اسی طریقے سے پھر آپ آگے دیکھیے کہ پھر لیلۃ القدر میں مل جائیں تو 1000 گنا اور زیادہ اضافہ کر دیں، تو کتنی نیکیاں نامہ اعمال میں ایک حرف کے پڑھنے پر ملتی ہیں۔ تو اس لیے ان راتوں کو سمجھیے، اور یہ جستجو، یہ شوق، یہ جذبہ انہی لوگوں کو نصیب ہوتا ہے کہ جو لوگ رمضان المبارک کے ان اعمال میں جستجو رکھتے ہیں، شوق رکھتے ہیں، تو پھر اللہ تبارک و تعالی شب قدر کی جو نشانیاں ہیں وہ ان پر ظاہر کر دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شب قدر نصیب فرمائے، اور جب شب قدر نصیب ہو جائے تو ہمیں اس میں خوب سے خوب تر اپنے گناہوں کی معافی۔ احادیث طیبات کے اندر سب سے زیادہ مناجات ملتی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام شب قدر میں سب سے زیادہ دعائیں کرتے ہیں، اور نفلی عبادت قرآن کی تلاوت سب سے افضل۔ قرآن کی تلاوت سیکھیں، قرآن کریم کی تلاوت کریں، قرآن کو سمجھیں۔ کم سے کم بھی میں یہ آپ سے گزارش کروں گا کہ کم سے کم بھی یار رمضان مبارک میں سورۃ الفاتحہ کا ترجمہ یاد کر لیں، اس کے ساتھ کم سے کم 4 قل کا ترجمہ یاد کر لیں، کہ جب نماز پڑھیں تو نماز کے اندر ایک کیفیت بنے۔ جب انسان کسی کی اچھائیوں کو ذہن میں رکھتا ہے نا، کہ آپ کو پتہ چلے کہ فلاں شخص ہے، آپ اس کے پاس یہ صلاحیت ہے، یہ سب کچھ ہے، تو آپ کے آٹومیٹکلی اس سے تعلق بنانے کو دل کرتا ہے۔ تو جب بنانے کو دل کرتا ہے تو سبحان اللہ پھر آپ اس سے اپنے تعلق کو بنا کر رہتے ہیں۔ اسی طریقے سے بلا تمثیل و تشبیہ جب ہمیں معلوم ہے کہ ہمارا رب سبحان اللہ وہ تو تمام صفات الحمدللہ رب العالمین وہی ذات تو ہے، سبحان اللہ تعریف اسی کے لائق ہے۔ باقی تو دنیا کی ساری چیزوں کی وہ جو جتنی بھی ہم تعریفیں کریں وہ تو فانی لوگوں کی تعریف ہے۔ تو سبحان اللہ باقی کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذی الجلال والاکرام۔ تو اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو شب قدر نصیب فرمائے۔